Yo
کے چند اشعار جتنی میری میرے سامنے ہے، تقریباً 5-7 منٹ کا وقت ہے، اور مولوی صاحب سے ایک التماس ہے کہ بغیر کسی مروت کے جب اذان کا وقت ہو جائے تو وہ مجھے اشارے کریں، کیونکہ وقت فضیلت اور ہوتا ہے اور اس کے بعد اذان کی دیر سے بعد ہوتی ہے جب انہیں اذان دینا ہوتا ہے کہ جن کو معلوم نہیں روح عبادت کیا ہے، جن کو معلوم نہیں روح عبادت کیا ہے، بس وہی کہتے ہیں ماتم کی ضرورت ہے۔ جن کو معلوم نہیں روح عبادت کیا ہے، بس وہی کہتے ہیں ماتم کی ضرورت کیا ہے۔ اور یہ ماتم کیا ہے میں اپنی آنے والے نسلوں کو بتا رہا ہوں کہ بس وہی کہتے ہیں ماتم کی ضرورت کیا ہے۔ ماں کی آغوش کیوں یہ کہتے ہو کہ ایک رسم ہے شے کا ماتم، کیوں یہ کہتے ہو کہ ایک رسم ہے شے کا ماتم، تم کو معلوم نہیں اصل حقیقت کیا ہے، تم کو معلوم نہیں اصل حقیقت کیا ہے۔ شیخ و بدعت کی یہ باتیں نہ سنائیں ہم کو، شیخ و بدعت کی یہ باتیں نہ سنائیں ہم کو، ہمیں معلوم ہے سرکار کی نیت کیا ہے، ہم کو معلوم ہے سرکار کی یہ ماتم کیا ہے۔ سمائے اتنا بڑا پڑھنا جو میرے سامنے رکھا ہے، اس میں اگر میں کسی سے صلوات پڑھنے محمد علیہ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، اسی لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ہمارے اور آپ کے آخری امام امام علی رضا علیہ السلام یہ قول پیش کیا ہے، اور اس قول کو، اس جملے کو، اس سینٹنس کو آپ اپنے دلوں میں اتار کے جائیے۔ دیکھیے ہماری مجلسوں میں اور محفلوں میں ایک اعلان ہوتا ہے، تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جلد از جلد مجلس میں تشریف لائیں۔ ایک تو مومن یہ ہے جس کا اعلان کیا جا رہا ہے، اب جن کو کہا جا رہا ہے اس میں تو سب کوئی مومن کہا جا رہا ہے، کہ تمام مومنین سے گزارش ہے، یہ دعوت بھائی تمام مومنین سے گزارش ہے کھا کے جائیں، لیکن ضروری نہیں ہے جو کھا رہا ہو وہ مومن بھی ہو۔ یہ اعلان والا مومن الگ ہوتا ہے اور جسے امام مومن کہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اعلان والا مومن بننا ہے یا جسے امام نے مومن کہا ایسا بننا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے بھائی، چونکہ میں ذاکر نہیں ہوں ماشاءاللہ، مجھے یوٹیوب پہ سنتے بھی رہتے ہیں، میں تو ایک ٹیچر ہوں، ٹیچر کا کام ہے دل میں بات بتانے کا، ایک صلوات پڑھیے تاکہ میں تمہیں علامتیں بتا رہا ہوں۔ یہ لفظ ضرور لگا لیا کریں، وہ ابھی بیچ مجلس میں بتاؤں گا کہ کیوں لگانا ہے، پہلے میں ترجمہ کر دوں تو میں آپ کی نظر میں مومن ہوں، آپ میری نظر میں مومن ہیں، مجلس میں بلایا جاتا ہے مومن کا اعلان کر کے، محفل میں بلایا جاتا ہے مومن کا اعلان کر کے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جسے آپ اعلان میں مومن کہہ رہے ہو وہ مومن بھی ہو۔ 3 علامتیں ہر آدمی اپنا منہ اپنے
اپنے گریبان میں ڈالے اور چیک کرے کہ کیا میں واقعی وہ مومن ہوں کہ جسے آخر امام نے مومن کہا ہے. بس یہ آپ کو سوچنا، چونکہ دنیا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ابتدائی میں کہنا تھا مجھے آخر میں، لیکن ابتدائی میں کہہ رہے تھے. دنیا جب خطابات بانٹتی ہے تو چاپلوسی میں بانٹتی ہے. آل محمد جب خطاب بانٹتے ہیں تو اہلیت دیکھ کے دیتے ہیں. آل محمد کا کوئی خطاب چاپلوسی میں نہیں ہوتا. مثلا آپ مجھے راضی کرنے لگے چاپلوسی ہو سکتی ہے، میں آپ کو راضی کرنے لگوں چاپلوسی ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں چاپلوسی کے امکانات ہیں، مگر آل محمد کے یہاں چاپلوسی کے امکانات نہیں ہیں. سوال پڑھیں محمد. جب میں اتنی دور سے آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو ہدیہ مجھے دے کے جانا چاہیے تاکہ مجلس کے بعد آپ کو لگے ہاں ہمیں کچھ ملا ہے. تو آل محمد کے یہاں چاپلوسی نہیں ہے، ہمارے یہاں چاپلوسی ہے. ہم تو مثلا ذاکر سے کہتے جا کے ارے جیسی آپ نے پڑھی ایسی کسی نے نہیں. اس کے بعد دوسرے کے پاس گئے، ارے انہیں تو ہم بہکا رہے تھے، اصل میں تو جیسی آپ نے پڑھی ایسی کسی نے نہیں پڑھی. اس نوح خان کے بعد اب یہ بتائیے جو تین علماء کے پاس جا کے کہہ رہا ہے وہ ان تینوں میں سے کس کا ہے؟ تینوں سمجھنا میرا ہے، لیکن نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے نہ دوسرے کا ہے. اچھا ہم سمجھ کیوں رہے ہیں میرا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ظاہر کا علم ہے، ہمیں غیب کا علم نہیں ہے. ہم نے تعریفوں سے مجھے بھی راضی کر دیا، انہیں بھی راضی کر دیا، تیسرے آدمی کو بھی راضی کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر اس آدمی کو تعریف سے راضی کر سکتے ہیں جسے ظاہر کا علم ہو باطن کا علم نہ ہو. لیکن اس علی کو تعریفوں سے کیا راضی کرو گے کہ جس کی تلوار بھی نسلیں دیکھ کر چلتی ہیں. اس کا مطلب ہے ہر آدمی کو الفاظ کی چسنی چسا کے بہلایا جا سکتا ہے. نہیں بہلایا جا سکتا تو امام کو، نہیں بہلایا جا سکتا تو ہادی کو، نہیں بہلایا جا سکتا تو رہبر کو. اب سنیے، امام سے پوچھئے مولا ہم تو ہر ایک کو مومن کہہ دیتے ہیں، آپ بتائیے مومن کسے کہتے ہیں؟ تو مومن وہ ہے جو تین کلمے پڑھے. مومن وہ ہے، بالکل آسانی سے سمجھاؤں گا بھائی ٹیچر ہوں. مومن وہ ہے جو تین کلمے پڑھے، لا الہ، آگے سوابی ہے بولنے میں کیا علیون، یہ تین کلمے پڑھے آدمی مومن بن گیا. لیکن امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے تین کلمے پڑھے تو کم سے کم تمہارے اندر ان تینوں کلموں کی ایک ایک علامت ہونی چاہیے. ارے بھائی مطلب لا الہ، یہ لا الہ الا اللہ کہا نا آپ نے، تو ایک صفت آپ کے اندر ہو اللہ کی. دوسرا جملہ کیا کہا؟ محمد اور تو ایک صفت ہونی چاہیے تمہارے کم سے کم. مطلب اس سے نیچے کیا جاؤ گے بتائیے؟ یا آپ جا سکتے ہیں اس سے نیچے؟ رسول کے ہزاروں کروڑوں صفات، اس میں سے کم ایک تو ہو میرے اندر. علی کے کروڑوں صفات، کم سے کم ایک تو ہو میرے اندر. اللہ کے کروڑوں صفات، ایک تو ہو میرے اندر. اس سے نیچے بمبئی والوں بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ 10 نہیں، 5 نہیں، 1000 نہیں. امام فرماتے ہیں لا یکون مومن مومنان حتی یکون فیہ ثلاث خصال. دنیا میں کوئی مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر 3
صفتیں نہ ہوں، ایک صفت اللہ کی، ایک صفت رسول کی، ایک صفت امام کی، بتائیے ایک ہونی چاہیے ایک ہونی چاہیے۔ اب ہمیں اپنے گریبان میں مجلس کا مقصد یہی ہے، مجلس کا مقصد یہ نہیں ہے خوب داد دی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ آج کل یہ بھی چل رہا ہے کہ بھائی داد لو اور داد لے کے گھر جاؤ، مجمع خوش کرو، اللہ ناراض ہو تو ہو، آل محمد ناراض ہو تو ہو۔ اصول یاد رکھیے، بندے کو راضی کرنے کے لیے جو خدا کو ناراض کر دے وہ کبھی آل محمد کا ذاکر ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، واقعی ممکن نہیں ہے۔ اب پہلی صفت پہ انشاءاللہ آپ سوچیں گے میرے اندر ہے، آگوں سے بولیے بھائی، یہ نہیں ہے۔ تین صفت امام کہتے ہیں ہونی چاہیے، اللہ کی، آگے لیکچر ہے، رسول کی، علی کی، امام کی۔ امام نے فرمایا اللہ کی صفت کون سی ہونی چاہیے؟ فَكِتْمَانُ السِّرِّ، اللہ کی صفت یہ ہے کہ بندہ چاہے جتنے گناہ کر لے مگر اللہ کسی کا راز نہیں کھولتا۔ ایک صلوات اللہ کی صفت ہے بندوں کے راز چھپانا۔ یہ جو ہمارے پیش نماز بھائی ہے جن کے پیچھے آپ نماز پڑھی، آپ انہیں مقدس سمجھ رہے ہیں، مجھے منبر پہ بٹھایا تو مجھے مقدس سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو مقدس سمجھ رہا ہوں۔ یہ ایک دوسرے کو جو ہم مقدس اور پاکیزہ سمجھ رہے ہیں یہ کس نے بنایا ہے؟ مولوی کو عوام مقدس سمجھے، عالم عوام کو مقدس سمجھے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نہ میرے راز آپ سے بتائے اور نہ آپ کے راز میرے سے بتائے۔ خدا کی قسم اگر ہم ایک دوسرے کے راز کو اللہ ایک دوسرے سے بتا دے، مجھے منبر پہ بٹھاؤ گے، کسی کے پیچھے نماز پڑھو گے، میں تمہیں مومن کہوں گا، یہ جو مقدس بنایا ہے یہ کس نے بنایا آپ کو؟ ایک زور سے بولنا پڑے گا آپ کو، کس نے بنایا مقدس؟ اللہ نے۔ حالانکہ دیکھ لیا دیو، اسی لیے اسلام کا حکم ہے، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، نیکیوں پر گواہ بناؤ، کسی کو اپنی برائیوں پہ گواہ نہ بنانا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، ایک دوست گناہ کر کے آیا پھر دوستوں بیٹھا، ارے میں نے یہ کر دیا، ارے آج میں نے یہ کر دیا، ارے آج میں نے فلاں کی لڑکی، ارے فلاں کا یہ، دوستوں میں آ کے بیان کر رہا ہے۔ امام کیا کہتے ہیں؟ خبردار، اپنے گناہ پر کسی کو گواہ نہ بنانا، اس لیے کہ دنیا کا ہر انسان وقت پہ ذلیل کر دیتا ہے، اور جو ذلیل نہ کرے اسی کو خدا کہتے ہیں۔ کر دیتا نہیں کر دیتا۔ مثلاً میں نے ایک گناہ، یہ میرے دوست ہیں مولانا محسن صاحب، یہ میرے ساتھ پڑھے ہوئے تقریباً 8 سال، ہم دونوں بھائی رہے، میں نے اپنا گناہ ان کو بتا دیا۔ اب فرض کرو میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا مگر انہوں نے نہیں کیا، یہ نہیں کرنے کے کبھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نماز پڑھنے لگوں، مسجد میں آنے لگوں، عبادت خدا کرنے لگوں تو پتہ کیا کروں؟ 70 چوہے کھا کے سوچ کے بھائی کہتے نہیں کہتے؟ وہ دوست جن پہ اعتبار تھا،
وہ دوست جو ہمراز تھے، وہ دوست جن کو ساری باتیں بتاتے تھے، جب تم عبادت کے لیے گئے تو انہوں نے تعریفیں نہیں کی عبادت پہ، کہا 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے گناہ پر گواہ بنا لیا اپنے جیسے کو. ارے بھائی جملے میں تو آپ کو جانا چاہیے تھا. اگر ان جملوں میں داس زیادہ ملنے لگے تو کوئی ذاکر غلط بیانی نہ کرے گا. جب ہر بات پہ آپ داد دینے لگے پتہ ذلیل کر دیتا ہے. خدا کی قسم جملہ سن لیجیے، وہ میرا محبوب، وہ میرا پروردگار. ماں کو گناہ پتہ چل جائے ماں ذلیل کر دیتی ہے، باپ کو گناہ پتہ چل جائے باپ ذلیل کر دیتا ہے، خاندان کو گناہ پتہ چل جائے خاندان ذلیل کر دیتا ہے، مگر جو اپنے بندے کو ذلیل نہ کرے نہیں کرتا ہوں. پروردگار اپنے بندے کو ذلیل نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے ہم اور آپ گناہگار ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو ان گناہوں کو پہلے خود چھپاؤ. شوہر سے گناہ ہو گیا تو بیوی کو بھی نہ بتائے، ماں کو بھی نہ بتائے، خاندان والوں کو بھی نہ بتائے، بس خدا کو بتائے. اور کیا کہے؟ اسی لیے روایت میں موجود ہے جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار لکھ دوں. آواز آتی ہے 7 گھنٹے تک نہ لکھنا. 7 میں نے روایت پڑھی ہے، میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں. 7 گھنٹے تک نہ لکھنا اس کا گناہ. کا کیوں؟ کہا میرے بندے سے گناہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے ان 7 گھنٹوں میں آ کے میرے سامنے سر جھکا لے. اچھا ادھر آپ نے کوئی نیکی کی، فرشتوں نے کہا لکھ دیں، کہا بالکل لکھ دو. ارے محبوب جب اس نے گناہ کیا تو 7 گھنٹے توبہ کا انتظار، اور جب نیکی کی بولیے ذرا فوراً لکھو، جلدی لکھو، دیر نہ کرنا لکھنے میں. تو اس کا مطلب ہے تمہاری برائیاں اللہ جلدی نہیں لکھواتا. نیکیاں تم اچھا نیکی کی تو ایک کے بدلے میں 10 نیکی، اور اگر برائی کی تو برائی کے مقابلے میں ایک برائی. یہ آپ دیکھو کتنا پسند کرتا ہے پروردگار تمہیں. خدا کی قسم اگر 70 ماؤں کے ایک ہی بیٹا ہو تو جتنی محبت 70 ماؤں کو اس ایک بیٹے سے ہے اس سے کہیں زیادہ پروردگار کو اپنے بندے سے. سمجھو غور کرو. ایک ہے کربلا میں ہرملا اور ایک ہے کربلا میں ہر. ایک ہے ہرملا، نہیں زور سے بولیے جوانوں، ایک ہے ہرملا ایک ہے ہر. دونوں میں چھوٹا سا فرق ہے بس. گناہ ہر نے بھی کیا، گناہ ہرملا نے بھی کیا، پر دونوں میں فرق یہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اکڑ جائے اسے ہرملا کہتے ہیں، جو گناہ کرنے کے بعد معافی مانگ لے اسے ہر کہتے ہیں. جوانوں بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اختیار تمہیں. میں اگر لفظ کہہ دوں گا تو پھر وہ لکھا جائے گا تاریخ میں. میں اپنی طرف سے کوئی لفظ کہتا ہی نہیں. دونوں کردار میں نے بتا دیے. گناہ کے بعد اکڑو گے اور بنو، گناہ کے بعد معافی مانگ لو گے. تو اب بتاؤ آپ کو بننا کیا ہے؟ تو انشاءاللہ اس مجلس کے سننے کے بعد اگر کسی بندے سے معصیت پروردگار ہوئی ہو تو اپنے خدا سے کہہ دو مجھ سے ہو گیا، میں تیرا بندہ ہوں. اللہ کو ذلیل نہیں کرتا، خدا کی ذلیل نہیں کرتا. سب ذلیل کر سکتے
دیکھیں کتنا راز چھپاتا ہے اللہ، ہمارے گناہ اتنے چھپاتا ہے. ایک لقب ہے، ذرا زور سے بولیے تاکہ اسی مجلس سے پاک ہو گئے جائیں سب. یا ستار العیوب. تین یہ کہو مطلب کیا؟ عیبوں کو چھپانے والے. کتنا عیب چھپاتا ہے، اتنا چھپاتا ہے. بھائی والو، اگر میرا جملہ پہنچ گیا تو انشاءاللہ 1 سال تک نہیں، قیامت تک دعا دو گے. اپنے اوپر بیٹھ کے سوچیے کیا ہے. اتنا چھپایا ہمارے گناہ کو، اتنا چھپایا کہ 25 سال پہلے ہم نے جو گناہ کیے تھے ہم بھول گئے. یعنی خود کرنے والا بھول گیا. آپ ذرا مخالفت کر کے تو دیکھیے، کسی کے یہاں اگر جاب کرتے ہوں 2 مخالفت کر کے دیکھیے، 3 مخالفت کر کے دیکھیے، 4 دن نہ جا کے دیکھیے، 5 دن نہ جا کے دیکھیے. چاہے شیعہ ہی باس کیوں نہ ہو، اگر تمہیں کمپنی سے نہ نکال دے تو مجھے آپ عزادار نہ کہیے گا، مگر باہر کمال محبت نہ روزی بند کرتا، نہ ناشتہ بند کرتا، نہ کھانا بند کرتا. مجرم کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، دوست کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی کھلاتا ہے، ابراہیم کو بھی کھلاتا ہے. دیتا نہیں دیتا. اس کا مطلب خدا، یہی وجہ میں قصہ سناؤں آپ کو. جناب ابراہیم کا دستور تھا بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن شام ہو گئی، کوئی مہمان نہیں ملا. اب جناب ابراہیم ڈھونڈ رہے ہیں، لائے ڈھونڈ کے ایک کو، دسترخوان بچھا. جیسے ہی دسترخوان بچھا، سامان لا کے رکھا گیا کھانے کا، کہا بسم اللہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے بسم اللہ. کہا جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو ہم اللہ کے نام سے کھاتے ہیں. اسی لیے میں روایت بھی سناتا ہوں آپ کو. جب آپ کے گھروں میں دسترخوان بچھتا ہے تو سب سے پہلے دسترخوان پہ جو آ کے بیٹھتا ہے اسے شیطان کہتے ہیں. روایت ہے، مگر یہ کوئی لفظی نہیں ہے. نبی نے فرمایا جب مومن دسترخوان بچھاتا ہے اپنے گھر میں تو سب سے پہلے دسترخوان پہ جو آ کے بیٹھتا ہے اسے شیطان کہتے ہیں. یہ شیطان کھانا شروع کرنا چاہتا ہے، مومن کی زبان سے نکلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر مومن کی زبان سے نکلا، ادھر شیطان بھاگا. اس دسترخوان پہ میں کیسے کھاؤں جس کا بندہ اسے رحمان الرحیم کہتے ہیں. یہ جو آپ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں نا، یہ اتنا ہی ثواب ہے جتنا ثواب مصلی پہ بیٹھنے کا ہے. آپ کھانا پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں یا عبادت کرنے کے لیے؟ آج سے نیت چینج کر لیجئے. عبادت کرنے کے لیے کھائیں گے تب بھی پیٹ بھرے گا، ایسا نہیں کہ پیٹ نہیں بھرے گا، مگر شیطان بھاگ جائے گا. اسلام کہتا ہے کہ اگر ابتدا میں یاد نہ رہے، کیونکہ بعد بیچارے اتنے جلدی کرتے ہیں کھانے پہ، ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پہ جیسے انہیں کبھی ملا ہی نہیں. ادھر دسترخوان ملا، ادھر حملہ بول دیا دسترخوان کے اوپر. حملہ نہ کریے، عبادت کریے. دسترخوان کو دیکھیے بسم اللہ الرحمن، اور بلکہ تمہارے ہاتھ میں نے تو ایک جملہ فرمایا، بتاؤ آپ سے عمل کریں گے؟ اگر عمل کریں تو بتاؤ. صلوات بھیجے محمد رسول. یہ آج کی مجلس کا تحفہ ہے آپ کو. جب بھی صلوات اس کے بغیر نہ پڑھیے، انشاءاللہ آج سے ہی سزا خانے میں
اجل فرجون کا مطلب کیا ہے؟ کوئی جوان ہے جو بتائے؟ لیکن سناٹا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی جوان بتائے، غلط چاہے غلط بتائے، جرأت تو پیدا کرو۔ اجل فرجون کوئی بتائے گا؟ پروردگار ان کے حکم میں تعریف کرو۔ کسے دعا دیا آپ نے؟ نہیں، زور سے بولیے، یہ جو دعا دیا آپ نے کسے دی؟ امام کو۔ میں بمبئی آیا، آپ نے مجھے 10 دعائیں دی، میری شرافت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ بتائیے کیا ہے؟ تم نے مجھے دعا دی تو میری شرافت کا تقاضا کیا ہے؟ میں بھی آپ کو دعا دوں۔ آج سے اپنے اوپر واجب و ضروری کر لیجئے کہ جب بھی صلوات پڑھے تو یہ جملہ پڑھائیں، اس لیے کہ ادھر تم دعا کرتے ہو، ادھر امام تمہارے لیے دعا کرتا ہے۔ اب یہ بتائیے، جس مجمع کو امام کی دعا مل جائے، کہیں گے نا جوانوں؟ آج کے دوسرا جملہ حدیث پڑھ کے اپنے موضوع آتا ہوں، مجھے آپ انصاف سے بتائیے، جتنے بھی لوگ بیٹھے، آپ کی کیا تمنا نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے ہماری ملاقات ہمارے امام سے ہو؟ جس کی نہیں ہے وہ نہ بھولے، سب کی ہے۔ کیا ہے؟ کہ ہم نہ مریں جب تک ہماری ملاقات امام سے نہ ہو۔ یہ تمنا ہر آدمی کی ہے، تو اسلام نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل بتایا، آپ نہیں مریں گے جب تک تمہاری ملاقات تمہارے امام سے نہ ہوگی۔ وہ عمل سن لیجیے کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سنیے، ماشاءاللہ آپ نے یہ عمل ابھی سے شروع کر دیا۔ امام فرماتے جو انسان ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ والی صلوات اجل فرجون کے ساتھ، یہ والی صلوات ہر نماز کے بعد، یہ ہر نماز کے بعد نہیں، ہر شب جمعہ نماز کے بعد 100 مرتبہ اس صلوات کی تسبیح پڑھ لے تو میں جعفر صادق ضمانت لیتا ہوں یہ جوان نہیں مرے گا جب تک اس کی ملاقات امام زمانہ سے نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ بڑا فریضہ ہے ہمارے اوپر، خدا کی قسم سب سے زیادہ فریضہ ہے ہمارے اوپر اس امام علیہ السلام کا۔ اس سے غافل نہیں ہونا ہے، اجل فرجون کا لفظ لگانا ہے آپ کو تاکہ امام کی دعا بھی ملے، تاکہ تمہاری ملاقات اپنے امام سے بھی ہو۔ اس لیے کہ یہ مجلس نہیں ہے، یہ مجلس امام زمانہ کا لشکر تیار کرنے کے لیے ہے۔ آپ امام زمانہ کے سپاہی ہیں یا نہیں ہیں؟ امام زمانہ کے سپاہی ہیں۔ اسی لیے سعودی عرب کے کنگ محمد بن سلیمان، جو بھی اس کا نام رہا ہو، نام چھوڑیے، اس کنگ نے، جب میں سیریا میں تھا، مولانا محسن صاحب، میں سیریا میں تھا جب یہ بیان اس نے ٹی وی پہ کیا تھا کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کریں گے اور ان حزب اللہیوں کو اور ایران والوں کو ماریں گے، اور وہیں آ کے جملہ سنیے کیا تھا، وہیں آ کے ان کے امام زمانہ کو ماریں گے، اس لیے کہ ایران لشکر تیار کر رہا ہے امام زمانہ کے لیے، سپاہی بنا رہا ہے، تو ان کے امام زمانہ کو آگے وہیں ماریں گے۔ یہ تو بیان دے کے نیچے اترا، حسن نصر اللہ ٹی وی پہ آئے، آ کے کہنے لگے بھائی راجہ صاحب، اگر آپ کو ہمارے امام کو مارنا ہے تو ایران جانے کی ضرورت نہیں ہے، لبنان آنے کی ضرورت نہیں ہے، سیریا جانے کی ضرورت نہیں ہے، عراق جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا امام نہ ایران آئے گا، نہ عراق آئے گا، نہ سیریا آئے گا، نہ لبنان آئے گا، سعودی
سعودی عرب میں آئے گا. نہیں جملہ سنیے انشاءاللہ ایک ایک ہاتھ کو اٹھے گا. سعودی عرب میں آئے گا, سعودی عرب میں مکے میں آئے گا, مکے میں کعبے میں آئے گا, اس لیے کہ کرار کی اولاد ہے. اس لیے کہ کرار کی اولاد ہے, فرار کی اولاد نہیں ہے. یہاں تک تو ان کا بیان تھا. میں بھی چونکہ اسٹوڈنٹ ہوں تو آگے کا جملہ میرا سن لیجئے. ارے مذہب شیعت کی, حقانیت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ان کا پہلا بھی وہیں سے آیا تھا. سلامتی کے لیے آواز ہے بلند سلوہ. آبریت خدا کی قسم, داعش کے میں سینئر تھا اس وقت, چونکہ میں 12 سال وہیں رہا ہوں. جب شروع جب بھی نہیں تھا, اس نے ایک داعش کے آدمی نے ایک ایرانی کمانڈر یا حزب اللہ کے کمانڈر کا کلیجہ چبایا نکال کے نکالا اور یہ کہا ہم یہ حال کریں گے اگر کوئی زینب کے دفاع کے لیے آئے گا, کوئی زینب کے روزے کا دفاع کرے گا. مجھے آپ انصاف سے بتائیے, ہمیں ایران سے محبت ہو یا نہ ہو, ہم مانے یا نہ مانے, تقلید کریں یا نہ کریں, لیکن اگر تم میں ذرہ برابر بھی شہزادی کی محبت ہے تو جنہوں نے روزہ بچا لیا ان سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ کم سے کم یہی سوچ کے محبت کر لو. ہمارے یہاں سے کوئی نہیں گیا, ہمارے یہاں سے کوئی نہ گیا, آئے تو وہی کام ہے. خدا کی قسم ایرانی کمانڈر کہتا ہے, میں حالات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کیا حالات ہے. ایرانی کمانڈر نے جب تقریباً کئی ہزار کا لشکر جناب زینب کے روزے کے قریب آیا اور بالکل حملہ کرنا چاہتا تھا تو ان کے سپاہیوں کے پیر کھڑنے لگے تو ایک کمانڈر آگے بڑھا. اس نے کہا یہ روزہ نہیں ہے تمہارے سامنے, یہ سمجھ لو دربار یزید میں زینب کھڑی ہے. ارے نہیں بھائی, یہ سمجھ لو 15 آدمیوں نے اس نیت سے اب جو حملہ بولا یہ کہہ کے او داعش کے نمائندوں یہ یزید کا زمانہ نہیں ہے, اور کہتے ہیں ایسا حملہ ہوا. خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے, یہ میرا سبجیکٹ نہیں. آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے امام کو یاد کرنا اور یہ لفظ کہنا جو میں نے آپ کو بتایا ہے. پھر اسی لفظ آ جاتا ہوں میں, راز چھپاؤ اگر مومن بننا چاہتے ہو تو. میرے دوست کا مجھے دیکھیے میں آسان سی بات آپ کو بتاتا ہوں, ماشاءاللہ جوان بڑے بیٹھے ہیں, آپ سے ایک گناہ ہوا وہ مجھے پتہ چل گیا. میں نے بمبئی کے ہر علاقے میں آپ کو بدنام کر دیا. آپ مسجد میں آ گئے, اللہ سے معافی مانگ لی, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. میں یہ گناہ پھیلاتا پھر رہا ہوں پوری دنیا میں. اب ہو گیا الٹا, جس نے گناہ کیا تھا وہ بری ہو گیا اور جس نے پھیلایا تھا وہ پھنس گیا. اب جو نام اعمال ہونے لگا, تم نے یہ گناہ کیا تھا, پروردگار میں نہیں پڑھتا, یہ تو فلاں آدمی نے کیا تھا. کہا نہیں اس نے کیا تو تھا مگر ہم سے معافی مانگ لی تھی, ہم نے اس کو
معاف کر دیا تھا. اب جو تو نے اس مومن کا گناہ پھیلا کے اسے ذلیل کیا تو اس ذلت کا بدلہ ہم لیں گے. میں تو سمجھ رہا تھا بھائی ماشاءاللہ مجمع میرا اشارہ سمجھ لے گا. مومن کو اگر کوئی ذلیل کر دے تو اللہ اس کا بھی بدلہ لیتا ہے. تو جو امیر المومنین کو ذلیل کرے کر دیں تو نہ نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ حج قبول, نہ زکوٰۃ قبول, نہ خمس قبول, نہ عزاداری قبول, نہ ماتم قبول. ایک مومن کو کیوں؟ ایک حدیث سناتا ہوں, صلوات اتنی آواز سے پڑھیے تاکہ مجھے لگے آپ سن رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا مجھے بھی آگے تقریباً دوسری بار آیا ہوں میں. سنیے یہ جملہ حرمت علماء سے توجہ جاتے دونوں بیٹھے. حرمت المومن اعظم من الکعبہ. تمام سنی کتابوں میں ہیں, تمام شیعہ ایک کتاب میں نہیں, تمام سنی کتابوں میں, تمام شیعہ کتابوں میں. سامعین 50 کتابیں تو میں نے دیکھی ہیں سنت کی جس میں حدیث موجود ہے. نبی نے فرمایا مومن کی عظمت کعبے سے زیادہ ہے. اب میں نے اتنے بڑے حوالے دیے تو بھی آپ ایسے ہی سن رہے بھائی کیا. حرمت اردو میں نہیں پڑھ رہا ہوں, حرمت المومن. دیکھیں لوگ زیادہ ہو گئے ہیں اور دروازے پہ بیٹھ کے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں گے تو مجھے بھی اور اچھا لگے گا. جنت البقیع کی جلد سے جلد خوبصورت تعمیر ہونے کے لیے بابا سے بلند بول رہا ہے بھائی. حدیث سنیے, حرمت المومن اعظم من الکعبہ. مومن کی عظمت کعبے سے زیادہ ہے. اب میں زیادہ وقت کیوں بتاؤں کیوں ہے. آپ کعبے کی توہین کر دیجئے تو معافی خالی اللہ سے مانگنی پڑے گی. آپ مومن کی توہین کر دیجئے تو 2 معافیاں مانگنی پڑے گی. ایک مومن سے, ایک اللہ سے. تو ڈبل جرم کون سا ہوا جس میں ڈبل معافی. اچھا میں آپ کو بتاؤں چونکہ ماشاءاللہ میرے مولا سے بڑی انسیت ہے نا, آپ کو بتاؤں کیوں. حرمت المومن اعظم من الکعبہ. مومن کی عظمت کعبے سے زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ کعبہ اسے کہتے ہیں جس میں علی خالی 3 دن رہے. کعبہ اسے کہتے ہیں جس میں علی صرف 3 دن رہے. مومن کے دل میں ہر وقت علی ہے. ابھی آپ کے ایمان کو اور اجاگر کرتا ہوں. حرمت المومن جلدی سے آپ بولیے. میں نے پہلے آپ کو بتایا ٹیچر کی مجبوری ہوتی ہے بھائی. حرمت المومن اعظم من الکعبہ. مومن کی عظمت کعبے سے. کیوں؟ کعبے میں علی صرف 3 دن رہے. مومن کے دل میں علی ہر وقت رہتا ہے.
چل جاتی ہے اگر آپ حرام کھا لیتے ہیں. نجاست اور طہارت ایک جگہ جمع نہیں ہوتی. یہ بھی ایک میسج تھا جو میں نے آپ کو ہلکے انداز میں دے دیا. حرمت المومنات و الکعبہ. دوسرا مسئلہ، داعش نے بم گرائے، دھماکے کیے، قبروں کو ویران کیا، سامرا پہ حملہ کیا، قبروں کو ویران کر دیا. مومن رونے لگا، بمبئی کا مومن، دلی کا مومن، ورلڈ کا مومن آنسو بہانے لگا، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا. ارے یہ ہمارے اماموں کے روزے منہدم کر دیے. آج کے بعد نہ رونے کی ضرورت ہے نہ گڑ گڑانے کی ضرورت ہے. امام نے ٹینشن ہی دور کر دی. امام کیا فرماتے ہیں؟ قبورنا فی قلوب محبینا. ارے توجہ چاہتا ہوں، قبورنا فی قلوب محبینا. او داعش والو، ان بموں کے ذریعے ہماری قبریں منہدم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہماری اصلی قبریں تو مومنوں کے دلوں میں ہیں. جو آپ کو آنی تھی اس میں کمی رہ گئی میری وجہ سے. کیا ہماری اصلی قبریں کس کے دلوں میں؟ مومن. امام حسین کی قبر کہاں ہے؟ شہزادی کی قبر کہاں ہے؟ مولا علی کی قبر کہاں ہے؟ تمہارے دلوں میں. اب سمجھ میں آیا؟ ہماری قبریں مومنوں کے دلوں میں ہیں. زمین سے قبریں تو مٹا سکتے ہو، اولاد ہو تو مومن کے دل سے بچا دے. نکالیے. اب چونکہ بھائی میں بغیر تبلیغ کے کوئی جملہ نہیں کہتا، فضائل کا جملہ میں نے سنا دیا. علی کی قبر یہاں، شہزادی کی قبر یہاں، رسول کی قبر یہاں. اب اگر کسی مومن کی آپ توہین کرتے ہو تو جو قبریں لیے ہوئے ہو دل میں، اس کی توہین سے مولا کی توہین نہیں ہے، علی کی توہین نہیں ہے. تو انشاءاللہ آج کے بعد سے اگر کسی مومن کا گناہ ہمیں پتہ چل گیا تو عہد کرو، ایگریمنٹ کرو اپنے امام سے، ہم اس کو چھپائیں گے کسی سے. وعدہ. صلوات پڑھیں مولا. گناہوں کے دلدل میں پھنسنے کے بعد مایوس نہ ہونا خدا سے، اپنے معبود سے مایوس نہ ہونا. گناہ چاہے جتنے ہو جائیں تم سے، مگر سب سے بڑا گناہ ہے خدا سے مایوس ہو جانا. نہیں، اگر ہو گیا تو مانگو معافی. کے دروازہ کھلا ہے نا. اور ان کے ناموں سے مانگو جن کے ناموں سے آدم نے مانگی. تو اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ یا غفار، سب مل کے پڑھیے، یا غفار الذنوب. مطلب اے گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے، عیبوں کو چھپانے والے اور گناہوں. انشاءاللہ آج کی مجلس سے میں نے بھی اگر جوان کے دل میں اپنے خدا کی محبت میں ڈال دی. سب سے مہربان خدا ہے تمہارا، پہچانیے تو صحیح. جناب موسیٰ کا زمانہ، بارش بند ہو گئی، ایک قطرہ نہیں پڑ رہا ہے بارش کا. جناب موسیٰ کے بعد پوری قوم آئی. آپ اللہ کے نبی دعا کریے. نبی نے کہا ایسا کرو، ماؤں کو بچوں سے الگ کر دو، حیوانوں کے بچوں کو بھی حیوانوں سے الگ کر دو، پورا مجمع لے کے صحرا میں چلو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، میں دعا کروں گا. گئے 70,000. آپ تو کچھ بھی نہیں ہے. 70,000 کا مجمع میدان میں گیا، گڑ گڑانے لگا. جناب موسیٰ نے دعا کی، آواز قدرت آئی، بارش نہیں کروں گا. میں تیرا نبی دعا کر رہا ہوں، کہا نہیں کروں گا.
بھائی کو بھائی سے لڑوا رکھا ہے، جس نے انجمن کو انجمن سے ٹکرا رکھا ہے، جس نے ذاکر کو ذاکر کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. کمال ہے، یہ بھی کمال کا مسئلہ ہے بھائی. وہ بھی حسین کی انجمن، یہ بھی حسین کی انجمن. وہ ان سے حسد کر رہی ہے ان کے نوحے سے، میں ان کے نوحے سے حسد کر رہا ہوں. تو اگر حسد ہو تو سمجھ لو حسینی انجمن خوبصورت تعمیر ہونے کے لیے باواز بلند صلوات. خدا کی قسم، یہ جو 8 ربیع الاول کا دن آ رہا ہے، یہ یوم حساب ہے. اور دن خالی سارے کام کرنا، ایک کام ضرور کرنا 8 ربیع الاول کو، رات میں بیٹھ کے سوچنا کہ 8 مہینے 2 مہینہ 8 دن میں ہم نے کیا کھویا، کیا حساب کا دن ہے. یہ نہ کہیے ہم نے سارا پایا ہی پایا ہے، نہیں، سوچئے کیا کھویا. اگر 2 مہینہ 8 دن کے بعد مجلسوں میں آنے کے بعد بھی غریب کی عزت تمہاری نظروں میں نہ بڑھے، سمجھ لو کہ تم نے کچھ بھی. اس لیے کہ پوری دنیا کی حکومتیں پریشان ہیں، رئیس آدمی کی برابر میں امیر کو بٹھا دیا جائے. ہر حکومت ناکام ہو گئی علاوہ حسین کے. ایک غریب کو امیر کے برابر میں یا خدا کے گھر میں دیکھا یا حسین کے گھر میں دیکھا نہیں. اب اگر یہ بات باقی رہے تو سمجھ کو پایا. اور اگر وہی تکبر، وہی گھمنڈ، وہی انا، وہی نشہ، تو میں سمجھو کچھ نہیں پایا. یہ جو قرآن میں ہے نا مولانا صاحب، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا. ہم سمجھتے ہیں جب تم شراب کے نشے میں ہو. شراب کا نشہ نہیں ہے خالی. مولا علی نے فرمایا جس کے نام کے ابھی نعرے لگا رہے تھے، السکر و سکرات، نشے 4 طریقے کے ہیں. دولت کا نشہ، اقتدار کا نشہ، یعنی جب نماز میں اور مجلس میں آنا تو دولت کا نشہ گھر رکھ کے آنا. سمجھیا کیا کھویا کیا کھویا؟ چغل خور کی ایک علامت بتا دوں میں آپ سے، اسے پہچان لیجیے گا. بڑا پہچاننا آسان ہے، بڑا مشکل بھی ہے اس کا پہچاننا، بڑا آسان بھی ہے. چغل خور کی علامت کیا ہے؟ ارے میں وہاں گیا تھا، آپ کے متعلق وہاں باتیں ہو رہی تھیں، آپ کو لوگ باتیں دے رہے تھے، مجھ سے سنا بھی گیا، میں نے آپ سے بتایا، میرا نام نہیں بتانا. پہچانا مجرم، میرا نام نہیں. یہ میرا نام کیوں نہیں بتانا؟ تاکہ ناشتہ ادھر بھی پکا رہے. بھی تو اگر تو محبت والا ہے تو وہی جواب دیتا. خدا کی قسم اگر آپ سمجھنے میں غلطی نہ کریں تو فساد ہی نہ ہو. جو آدمی اس کی باتیں تم تک پہنچا رہا ہے، کیا گارنٹی ہے تمہاری بات وہاں نہیں کہہ رہا ہے؟ بتائیے کیا تم کوئی گارنٹی دے سکتے ہو؟ کوئی ہے سمجھ میں جو گارنٹی دے دے کہ میرے سے تو بتائے گا، میری نہیں کہتا. جس دن وہ اسے اچھا ناشتہ کرا دے گا تمہاری بھی کہہ دے گا. سمجھ گیا؟ پھر میں جناب ابراہیم کا واقعہ بھولا نہیں ہوں، تھوڑا موضوع بنا کے پھر پیش کروں آپ کی خدمت میں. اس کے بعد سنیے، میرا نام نہیں لینا، یہ علامت
سخت سزا ہے چغل خور کی اسلام میں. اے موسیٰ میں پانی نازل نہیں کروں گا جب تک اس قوم سے چغل خور اٹھ کے نہ چلا جائے. ایک چغل خور, جہاں ایک چغل خور کی وجہ سے بارش رک جائے اور جہاں کئی ہزار چغل خور, ہاں کیا ہوگا؟ بارش نہیں نازل ہو رہی ہے, بارش نہیں ہو رہی, دعا کر رہے ہیں میں تو نہیں کروں گا. پروردگار ابھی مجھے اس کا نام بتا, کان پکڑ کے اٹھاتا ہوں. کا نام ہم نہیں بتائیں گے. اور وہ جو طاقت ہے نا نبوت کی جس سے تم پہچان لیتے ہو وہ بھی لے رہے ہیں تاکہ تم پہچان بھی نہ سکو. تو محبوب 70,000 کے مجمع میں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارے سنو بھائی والو, اللہ کہتا ہے موسیٰ آواز لگانا تیرا کام ہے, نسلوں تک پہنچانا میرا کام ہے. آواز دے. موسیٰ نے آواز دی, اے بھائیو ان لوگوں میں کوئی اگر چغل خور ہو وہ اٹھ کے چلا جائے, ورنہ بارش ہونے والی. اب اور سے بولیے بھائی ٹھنڈے نہ پڑیے, بارش ہونے والی نہیں ہے. جو چغل خور ہے وہ چلا جائے. اب جو واقعی چغل خور تھا جو کرتا تھا اس کی ہدایت ہو گئی یہاں. کیسے؟ واہر پروردگار کوئی جانے نہ جانے کہ میں چغل خور ہوں, مگر تو جانتا ہی ہے. اتنا رحم میرے اوپر کہ میرا گناہ چھپا لیا, میرا نام اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا. ارے مجلس تو ہو, سمجھ لیتا. یعنی موسیٰ تو بڑے قریب ہیں. موسیٰ کہہ رہا ہے مجھے نام بتا دے, ہاتھ پکڑ کے اٹھا دوں. اچھا اس نے سوچا اٹھ کے چلوں بھی, تو کہنے لگا اگر اٹھ کے چلا تو یہ پبلک جینے نہیں دے گی. اور یہ ملعون, اور اس نے مروا رکھے تھے بھائی, اور اس کی وجہ سے پیاسے تھے کم وقت کی. ایسے ماحول میں اگر کسی کو اور بھی ضرورت ہو تو بھی نہیں اٹھتا, وہ اٹھے گا تو پکڑا جائے گا. اس نے کہا معبود تیرے قربان, میں اتنا بڑا مجرم, خود بھی چھپایا, نبی کو اپنے نام بھی میرا نہ بتایا, اٹھ کے جاؤں گا تو لوگ ذلیل کریں گے. پروردگار تجھ سے کہتا ہوں آج تک جو ہوا ہوا, اب زندگی میں طاقت لگا دیجیے گا میری طرح جس طرح میں طاقت لگا رہا ہوں. آج تک جو ہوا ہوا, معبود آج کے بعد یہ کام کبھی نہیں کروں گا. تو غفار بھی ہے, تو ستار بھی ہے, میرے گناہ کو معاف کر دے. اللہ نے معاف کر دیا. اٹھا کوئی نہیں, آواز آئی موسیٰ دعا کرو بارش برسائیں گے. کہا معبود میری وجہ سے, کہا تمہاری وجہ سے نہیں, تم نبی ضرورت تمہاری وجہ سے نہیں. کہا کس کی وجہ سے؟ کہا جس کی وجہ سے روکی تھی. ارے بھائی ہے, جس بندے کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے برسائیں گے. کہا کیوں؟ کہا ہمارا ہو گیا, ہمارے سامنے جھک گیا, ہم سے معافی مانگ لی. اب اس کی معافی کی وجہ سے ہم قوم پہ بارش کریں گے. روکی بھی اسی کی وجہ سے تھی, نازل بھی اسی کی وجہ سے کریں گے. جملہ کہنا میرا کام ہے, سوال آپ کا کام ہے. موسیٰ نے کہا پروردگار اب تو وہ تیرا نیک بندہ ہو گیا, اب تو نام بتا دے. نہیں بھائی نہیں, یہ ایک آدمی کا ساتھ ہے, اب تو نام بتا دے. آواز قدرت آئی, موسیٰ چالاک نہ بنو, جب گناہگار تھا جب تو ذلیل ہونے نہ دیا. صلوات بھیج دے.
میرا مقصد داد نہیں ہے، دلوں میں بات بیٹھی ہے نہیں بیٹھی؟ اگر تم سے گناہ ہو جائے جوانوں تو گناہ کے دلدل میں پھنس کے مایوس نہ ہونا، مایوس ہو جانا اس سے بڑا گناہ۔ ایک گناہگار آیا نبی کی خدمت میں نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا، کتنا بڑا، زمین سے بڑا، آسمان سے بڑا، ستاروں سے بڑا۔ نبی کو غصہ آ گیا، کیا تیرا گناہ میرے خدا کی رحمت سے بڑا ہے؟ اب تم صاف ہو گیا نا، تو گناہ اگر ہو جائے گھبرائیے نہیں، دو دروازے کھلے ہیں، در حسین اور خدا کا دروازہ۔ معافی مانگیے آپ آگے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ سب سے ایک دعا کا ایک فطرہ، ماشاءاللہ مسجد میں مولانا صاحب ضرور پڑھاتے ہوگے، پڑھتے ہی ہیں، اللہ سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے جب وہ توبہ کر لے۔ اور کتنا خدا کی قدم روایت کا بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، میری ماں بہن اور آپ سنیں، پتا کیا کہا؟ اگر کسی ماں کا ایک ہی بیٹا ہو 10-15 سال نظروں سے غائب ہو جائے، خبر ملے مر گیا، 10-12 سال کے بعد ماں کے سامنے کھڑا ہو جائے، ماں کو کتنی خوشی ہوگی؟ کہتے ہیں جتنی خوشی اپنے بیٹے کی خبر وفات سن کے اور بیٹے کو زندہ دیکھ کے ماں کو ہوتی ہے، اتنا ہی میرا پروردگار اس وقت خوش ہوتا ہے جب کوئی گناہگار بندہ آ کے خدا سے کہے دے مجھ سے ہو گیا۔ اتنا خوش، اتنا خوش، خدا دیر نہیں لگا راضی ہونے میں، سب سے زیادہ جلدی۔ ماں جلدی راضی نہیں ہوتی، باپ جلدی راضی نہیں ہوتا، خاندان جلدی راضی نہیں ہوتا، چچا جلدی راضی نہیں ہوتے، ماموں جلدی راضی نہیں ہوتے، سب سے زیادہ راضی جلدی کون ہوتا ہے؟ زور سے بولیے اللہ۔ دلیل دوں، جب سب جملہ پڑھیے میرے ساتھ مل کے آخر جملے میں جس کے دعائیں تمہیں یا سریع ارے بھائی اتنا بڑا مجمع آواز تو کہیں نہ کہیں جانی چاہیے۔ تین دفعہ کیا مطلب ہے؟ اور زور سے بولیے تاکہ بچوں کو پتہ چل جائے۔ اے جلدی راضی ہونے، یہ تو کتنی جلدی، کوئی پیمانہ ہے؟ مطلب کتنی جلدی؟ اے جلدی راضی ہونے والے، مگر آج تک کوئی پیمانہ نہ بتا سکا کتنی جلدی، جلدی کی کوئی انتہا نہیں بتا سکا کہ اللہ کتنی جلدی راضی ہوتا ہے۔ یہ بتائی حسین نے عاشور کے دن۔ نہیں بھائی نہیں ایسے نہیں، میری تقریر کا نچوڑ ہے بالکل۔ علی نے کہا اے جلدی راضی ہونے والے، حسین نے عاشور کی صبح میں حر جیسے مجرم کو لوحوں میں معاف کر کے محمد والے محمد صلی کر کے بتایا جس کا بندہ اتنی جلدی راضی ہو جائے اس کا خدا۔ اچھا ماشاءاللہ یہاں تو بڑے بڑے علماء چونکہ بڑا شہر ہے، بڑے بڑے خطبات، بڑے بڑے ذاکرین آتے ہیں۔ آج ایک ریسرچ میں پیش کر رہا ہوں، کوئی مقتل کوئی کتاب مجھے دکھا دیجئے آپ لا کے کہ حر نے معافی مانگی، دکھائیے۔ میں بھی مقتل کا کیڑا ہوں، میں نے ماشاءاللہ سب نکالے نظروں کے سامنے، ایک جگہ دکھائی ہوتی حر نے معافی مانگی۔
کہیں نہیں ملے گا. اس کریم کو حسین کہتے ہیں کہ حر کو معافی کا لفظ بھی کہنے نہیں دیا. یہ تو ہمارا مزاج ہے ناک رگڑوائیں. اگر ہم کسی سے روٹھ جائیں تو ہم ناک جب تک نہیں رگڑواتے جب تک معاف نہیں کرتے. مگر اتنا سن لینا جتنی سختی سے تم مومن کو معاف کرو گے محشر میں اتنی ہی سختی سے خدا تمہیں معاف کرے گا. اصول ہے سختی نہ دکھایا کرے. اگر تمہاری کسی سے دشمنی ہے اور دشمن تمہارے گھر پہ آ گیا تو بس یہ گھر پہ آنا ہی معافی ہے. اسے معافی کا لفظ نہ کہنے دیجئے. حر نے اتنا ہی جملہ کہا کیا مجھ جیسا معاف ہو سکتا ہے. امام نے کہا اٹھا لیا, اٹھا کے کہا میں نے بھی معاف کیا. آگے کا جملہ بولی جوان. اچھا ان دو جملوں کا کیا تک ہے یہاں؟ کہیے میں نے معاف کیا, یہ کیا مطلب میرے خدا نے معاف کیا؟ کہا عاشور کے دن بتانا چاہتا ہوں جب تک میں معاف نہ کر دوں میرا خدا کسی کو معاف کرنے والا نہیں ہے. میں نے معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا. اچھا معاف کیا, کیسے معاف کیا بتا؟ اس نے کہا مجھے اجازت دیجیے. مولا نے جو ایک رات کی مہلت مانگی اس کے کئی ریزنز ہیں. ایک ریزن ہے حکانا. امام کو پتا ہے ایک مجرم ہے ادھر, جس مجرم کو معافی مانگنی ہے, اس لیے ایک رات کی مہلت مانگی جا رہی ہے. جملہ پوری مجلس میں بھاری ہے, اگر آپ غور فرما لیں. مولا حر کا انتظار کیوں؟ کہا آنے والا جو مجمع ہوگا تمہارے زمانے کا نہ آیت مانے گا نہ روایت مانے گا, سمجھ رہے ہیں, ہر چیز کا انکار کرے گا. میں حر کا انتظار کر کے ایک جنرل بات عاشور کے دن بتانا چاہتا ہوں. حر کو نہیں بلا رہا ہوں, اپنی جیت کا اعلان کر رہا ہوں. ابھی سناٹا ہے کچھ پیچھے, وہ سناٹا ٹوٹے کیا؟ میں اپنی جیت کا اعلان کروں. کیسے مولا؟ اس سے جیت کا کیا ارتھ ہے؟ کہا میری طرف پیاس ہے, میری طرف بھوک ہے, میری طرف کھانا نہیں ہے, میری طرف پریشانی ہے, میری طرف مصیبت ہے, میری طرف اسیری ہے, میری طرف بے بسی ہے, ان کی طرف کھانا بھی ہے, مکان بھی ہے, لشکر بھی ہے, فوج بھی ہے. کوئی قرآن مانے نہ مانے, حدیث مانے نہ مانے, روایت مانے نہ مانے, مگر یہ میری بات ضرور مانے گا. او یزید, اگر میری پیاس سے پریشان ہو کے میرا کوئی آدمی تیرے لشکر میں چلا جائے تو تو جیت گیا, اور اگر نہیں تو اگر ہماری پریشانیوں سے پریشان ہو کے ہمارا کوئی آدمی تمہاری طرف چلا جائے تو تم جیت گئے, اور اگر تمہاری دولت کو ٹھوکر مار کے وہ ہماری طرف آ جائے بس میں یہی اپنی بات کو تمام کر دیتا ہوں. حر کون؟ ایک غلط فہمی اور ہوتی ہے جو ممبروں سے بہکایا جاتا ہے آ کے ہمارے ان سادے جوانوں کو نماز کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے, نماز کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے کچھ ذاکرین ممبر پہ آ کے بیان دیتے ہیں حر نے کون سی پڑھی تھی. کہتے نہیں کہتے اس جاہل کو یہی نہیں پتا تھا کہ حر آیا کب ہے.
بتائیے کب آیا حر؟ نماز صبح کے بعد، شہید ہو گیا نماز ظہر سے پہلے۔ تو کون سی آپ کے باپ کی نماز جنازہ پڑھتا وہ؟ کون سی نماز پڑھتا؟ نماز صبح کے بعد آیا، ظہر سے پہلے قتل ہو گیا۔ اگر آپ یہ میسج دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ حسین کے صحابہ میں ایک آدمی بے نمازی تھا۔ یہ فضائل ہے، یہ ممبر پہ فضائل پڑھ رہا ہے صحابہ حسین کے۔ امام کہہ رہے ہیں ایسے صحابہ نہ بابا کو ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بھائی کو ملے۔ مولا کا ساکی آ کے کہتا حر نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ ارے اس نے تو جب بھی پڑھی تھی جب سیدھے راستے پہ نہیں تھا۔ جب امام راستے میں ملے نا حر کو اور حر نے راستہ روکا اور نماز کا وقت آ گیا تو ایک مرتبہ امام نے کہا تو اپنے لشکر والوں کو پڑھا دے، میں اپنے لشکر والوں کو پڑھا لیتا ہوں۔ کہتا نہیں مولا نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ یہ حسین کے پیچھے کی نماز تھی جو جہنم سے بچا کے لے گئی۔ یہ فضائل میں عزیزوں بڑے سوچ کی بات ہے۔ ہم ثابت کر رہے ہیں اصحاب حسین کمال کے درجے کی عبادت کر رہے تھے، کچھ ذاکرین پیش کر رہے ہیں اس نے کون سی کی؟ ارے اس نے تو نماز عشق حسین ادا کی ہے۔ آئیے حر کے لشکر آیا، امام کے لشکر سے ملاقات ہوئی، لجا میں فرش پہ ہاتھ ڈالا، یہ تھا جرم۔ بتا میرا مولا کیا کہتا ہے؟ تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے، بتا کیا کہتا؟ آج مسائل میں سے شروع ہو گیا، بتا کیا کہتا ہے؟ اگر آپ کی ماں فاطمہ تو میں بھی کوئی جملہ کہتا، لیکن آپ کی ماں خاتون جنت ہے۔ بس میرا امام سمجھ گیا کہ جس کے دل میں میری ماں کا اتنا احترام ہو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد پیچھے نماز پڑھی۔ حر کا لشکر بڑا پیاسا تھا، گھوڑوں کی زبانیں نکلی ہوئی تھی۔ ایک سپاہی لشکر حر میں اتنا پیاسا تھا کہ جب سپاہی کوئی پانی پلانے کا ارادہ کرتا تھا وہ پانی کی طرف تیزی سے بڑھتا تھا، پانی زمین پہ گر جاتا تھا۔ ارے جوانوں، اے ماتم دارو، اے عزادارو، پہچانو کس مظلوم کا ماتم کرتے ہیں۔ میرا مولا حسین نے یہ منظر دیکھا، گھوڑے سے نیچے اترے، اس کے سپاہی کا سر لیا، سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا، ہاتھ پھیر کے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ عباس، گھوڑوں کو جب تک پانی پلانا جب تک منہ خود نہ اٹھا لے، گھوڑوں کو سیراب کیا۔ عباس، ان گھوڑوں کے سروں کو پانی ڈال دو، کافی پیاسے۔ یہ بات تھی جو ان کو بدل کے لے گئی۔ شب عاشور آئی، رات کا سناٹا چھایا، ان کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی۔ بیٹا کہنے لگا بابا ڈر گئے، بھائی کہنے لگا بابا ڈر گئے، غلام کہتا آقا ڈر گئے، کہا ڈرا نہیں ہوں، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ تینوں کو لیا، ایک بلندی پہ لے کے آئے، حسین کے خیموں کی طرف کان لگاؤ۔ اب جو کان لگائے تو وہ بھی، ارے آپ تو کیسے نہیں روئیں گے، وہ بھی روئے بغیر نہ رہ سکے، کہنے لگے کیا آوازیں آ رہی ہے؟ ایک ہی جملہ، حسین کے بچے۔ حسین کے بچے پیاسے ہیں، حسین کے بچے پیاس کی وجہ سے
लेना। एक मरतबा हुर के बेटे ने कहा अल्लाह अकबर, और कहता बेटा क्या हुआ? बाबा बड़े खुश नसीब हो, आपके एहतराम के लिए हुसैन का अलमदार अब्बास आ रहा है, अली अकबर आ रहा है। दोनों ने उनको उतारा, उनके बेटे ने कहा अल्लाह अकबर, कहा बेटे अब क्या बात है? कहा अब तो गजब हो गया। कहा क्या? कहा फातिमा का तुम्हारे एहतराम के लिए उनने अपने को कदमों में गिरा दिया। ए ज़हरा के लाल, अरे क्या मेरी गलती माफ हो सकती है? क्या मेरी खता माफ हो सकती है? ए अज़ादारों, तुम्हारे रोने पे कोई पाबंदी नहीं है, तुम्हें कोई ताज़ियाना नहीं मारता, तुम्हें कोई नेज़ा नहीं मारता। बड़ा क़यामत का जुमला है। उनको सीने से लगाया, मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। वो कहता मुझे इजाजत दे दो, मुझे इजाजत दे दो। किसी ने पूछा वो इतनी जल्दी क्यों है? खुदा की कसम बड़ा अजीब जुमला है। कहा जब मैंने लजामे फर्श पे हाथ डाला था तो ज़ैनब के बच्चे आ गए थे और उन्होंने कहा था अम्मा किसी ने मामू के लजामे फर्श पे हाथ डाल दिया। अरे मैं डरता हूँ कहीं वो बच्चे फिर ना आ जाए, जाके कह दे ए अम्मा, अभी ये बातें हो ही रही थी, ज़ैनब के बच्चे आए, ए हुर अम्मा ने सलाह के लिए पढ़े थे। अब दो जुमले सुन लो, देखता हूँ घरों को रोते हुए जाओगे। एक खेमा वो था जिसमें मेहमानों को बिठाया जाता था, उनका हाथ पकड़ा, इमाम ने बिठाया, सारे सहाबा बाहर, अलमदार बाहर, अली अकबर बाहर, पूरी फौज बाहर, इधर हुर इधर हुसैन। मेरे मौला की गर्दन झुकी है, आंसुओं का सैलाब जारी है, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। उन्होंने कहा मौला मुझे माफ नहीं किया क्या? दाढ़ी माफ कर दिया, मौला रो क्यों रहे हो? अरे बम्बई के जवानों जुमला सुनो अपने गरीब इमाम का, मौला रो क्यों रहे हो? कहा हुर अपनी गुर्बत पे रो रहा हूं। नहीं भाई रोने की आवाज, अभी जुमला आपने सुना नहीं, अभी जुमला मुकम्मल नहीं सुना। पता क्या कहा? अपनी गुर्बत पे रो रहा हूं। मौला कैसी गुर्बत? ए हुर मेरे घर का दस्तूर था, कोई मेहमान खाली हाथ वापस नहीं गया। आज सहरा का लाल इतना गरीब है, तुझे पाने ए हो, अगर पानी होता मेरा असर कैसा लगता? मेरी सकीना प्यासी न रहती अगर पानी होता। उन्होंने कहा मौला सुनिए, मौला अगर मुझे इजाजत देते, मेरे बेटे को इजाजत दो। सबसे पहला शहीद करबला का उनका बेटा अली जिसका नाम था, मैदान जंग में पहुंचा, रस पढ़ा, जंग की, जालिमों ने वार किया, ऐसा वार किया जमीन पे गिरा। जमीन पे गिरने के बाद बाप को पुकारा, एक आवाज पे इधर से हुसैन चले, इधर से हुर चला, हुर भी तेजी से चले, इमाम भी तेजी से चले। हुर कहता है मैं उस वक्त पहुंचा कि क्या देखा, मेरे बेटे का सर की गोद में। मौला इतनी सपना नवाजी, इतनी गुलाम नवाजी, इतना एहतराम, मैं उठा लेता बेटे को आके, एक जुमला कहा, बस जुमला एक ही है, रोने के लिए काफी है। क्या कहा? हुर तू शुजा जरूर है, लेकिन कोई भी शुजा जवान बेटे का जनाजा अपने हाथों से नहीं उठा सकता। मैं कहूँगा मौला, अरे जवानी अकबर, कोने से
مسلمانوں کی ہدایت فرما، یہ معبود سچا حسینی بنا دے، اس مجلس کی برکت سے میرے معبود مرحوم کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے، بھر دے، اپنے رحمتوں سے بھر دے، وارثوں کو صبر جمیل عنایت فرما، شیعان حضرت اللہ جہاں کہیں بھی ہے ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود اب بقی کا منظر نظروں سے دیکھا نہیں جاتا، اب تو اس کے بیٹے کے ظہور میں تاجیل فرما، آئے اپنی جدہ کا روزہ اپنے ہاتھوں سے بنائے، تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، تین مرتبہ سورہ اللہ مرحوم شیخ راشد علی ابن جمعن علی، افغانستان کے تمام شہداء، اسی طرح اب تک جتنے شہداء شہزادی کے روزے کے دفاع میں شہید ہو گئے ہیں، جتنے علماء اعلام، مراجع کرام مرحوم، ایسے شیعہ حضرت اللہ جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، سب کی ان کو شیخ راشد علی ابن جمعن علی مرحوم سے خصوصاً ایک سورہ فاتحہ۔
بات اس شبیر کا دل پھٹتا ہے غم سے ایسے تو کبھی دور نہ اکبر ہوئے ہم سے ایسے تو کبھی دور نہ اکبر ہوئے ہم سے اکبر کو جیتا دیکھ کے ہم جیتے رہے ہیں اکبر کو مرتا دیکھ کے مر جائیں گے ہم
काशी मदद को आओ, काशी मदद को आओ, सहना ये सदा है, बाजार आ गया है, बाजार आ गया है, बाजार आ गया है, बाजार आ गया है। से बया हुआ दिल का जात पे जो गुजरी, मुझ में शामी होके बेटियां की इस वास्ते ही कोई, इस वास्ते ही कोई आमदे सर झुका है, बाजार आ गया है, बाजार आ गया है, बाजार आ गया है, बाजार आ गया है। सकीना से अभी हमारी और तुम्हारी दास्तां है एक जैसी। सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान।